سردی کی ٹھنڈی شام میں پھر دل چاہا لکھنے لکھانے کو، بہروں کا مسئلہ سلجھانے کو، کوڑا کاغذ اور ایک قلم، چائے کی چسکی لیتے ہم، اور سامنے رب کی جانب سے ایک چاند سا چہرہ چلا ہے۔ بچشم محبت حور پری آنکھوں میں بسائے باغ جنا، کانوں میں گہنے پہنے ہوئے نظروں سے گیت سناتی تھی یا مجھ پہ تیر چلاتی تھی۔ وہ بال سنہرے اور کھلے، اور پھر جب ایک دوجے سے ملے تو منظر ایسا لگتا تھا کہ تیز ہوا بھی چل جائے تو ان کو یعنی بالوں کو ایک دوجے سے نہ دور کرے، پر اس کا حسن ضرور کرے۔ پاگل شاعر اور بہروں کو وہ جب بھی ہلائے گہنوں کو، پھر لب کے حسن کا کیا کہنا، بس غور اسی تصویر پہ ہے۔ کیا شان مصور کی دیکھو، جب ہونٹ ملے تو ایسا لگے کہ وہ جو افق تصویر میں ہے اس چہرے پہ موجود لبوں کی ایک جھلک ہی دکھاتا ہے کہ جب وہ ہونٹ ملاتا ہے، اف واہ کہہ کہا اس کا دیکھو، جیسے کہیں اذن رب لے کر یہ عرش اور فرش جدا ہو کر آواز ذرا ہلکی ہلکی دوران جدائی دیتے ہیں۔ آواز ہوا کی ہے شاید، یا پھر یہ اس کے کہکے کی۔ وہ پتلی دبلی نازک سی سردی میں ایک جیکٹ لے کر اور گرم لباس کو زیب تن کیے میری جانب بڑھنے لگی۔ پھر کہتی علی اب اٹھ جاؤ، اب اٹھ جاؤ، اب آنکھ کو کھولا تو دیکھا یہ نظم بنائے بیٹھا ہوں، ویسا ہی قلم تو سیاہ کاغذ خوابوں کی اصل سیاہی سے۔ ایک اس کے کہنے پر میں اب جو خواب دکھا کر چل دی ہے، اس نظم کا مقطع کہتا ہوں۔ اب عشق و محبت سے آگے ہمیں اور علی ایک رستے پر، کچھ عشق ملے کچھ خواب ملے، محبوب نہ اب دو بار ملے، محبوب نہ اب دو بار ملے۔